آئیے کن کن اماموں نے کیا کہا. یہ میں کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، تہذیب التہذیب، امام ابن حجر کی، جس کے حوالے بہت سارے ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے. اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 429. یزید کا ذکر کیا. یزید کے باب کے اندر امام ابن حجر کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَتْ لَهُ رِوَایَةُ طَامَتَتْ، کہتے ہیں کہ یزید اس لائق نہیں کہ اس کی کوئی روایت لی جائے. وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کی کوئی روایت بھی لی جائے. اور اس کے بعد ابن حجر نے وہی واقعہ نقل کیا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، نوافل ابن فرات والا، کہ جب امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس کو یزید کو امیر المومنین کہا گیا، کہا کہ 20 کوڑے مارو. انہوں نے یہ واقعہ نقل کر کے بتایا کہ یزید کا نام لینے پر 20 کوڑے ہیں تو اس کی روایت تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد آئیے ایک اور کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے میزان الاعتدال، علامہ صحیبی کی، جلد نمبر اس کی 7 ہے، صفحہ 262 ہے. حدیث اس کا رجال نمبر ہے 9762. یزید بن معاویہ کا ذکر کر رہے ہیں. یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان الاموی، یہ اس کا پورا نام لکھا. سفیان جو یزید جو بیٹا ہے معاویہ کا، معاویہ جو بیٹے ہیں سفیان کے. حضرت علامہ ذہبی کہتے ہیں رویہ عن ابیہ، یزید روایت کرتا ہے اپنے باپ امیر معاویہ سے. وعنہ ابنہ خالد، اور یزید کا بیٹا خالد یزید سے روایت کرتا ہے. وہ عبد الملک بن مروان، اور عبد الملک بن مروان نے بھی یزید سے روایتیں لی ہیں. اور آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ مقدوح فی عدالتہ، کہتے ہیں کہ یزید انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی ہے. روایت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ گھٹیا قسم کا. اور ان کا کفایت اللہ بولتا ہے کہ نہیں، کسی امام نے اس پہ جرح نہیں کی، کسی امام نے اس کے بارے میں کوئی برا نہیں کہا. کہتے ہیں گھٹیا عیبدار ہے اور اس عدالت سے گرا ہوا، یعنی اس کی بات میں کوئی سچائی نہیں. وَلَيْسَ بِأَهْلِ أَن يُرْوَى عَنْهُ، اور اس سے ہرگز روایت نہیں لینی چاہیے، اس کی کوئی روایت نہیں لینی چاہیے. حالانکہ اس کا بیٹا خالد یزید سے کچھ روایتیں لیتا ہے، عبد الملک ابن مروان یزید سے روایتیں بیان کرتا ہے، لیکن ابن حجر کہتے ہیں اس کی کوئی روایت ہمارے لیے قابل قبول نہیں. پھر آگے کہتے ہیں وقال احمد ابن حنبل لا ينبغي ان يروى عنه، اور امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی روایت بیان کی جائے. اس کی روایت بھی بیان کرنے کی ہو، یہ اس کے اس لائق بھی نہیں ہے وہ. تو محدثین نے تو اس پہ کئی جرائع کی ہے. میں بہت سارے اقوال آپ کو سنا سکتا ہوں یہاں جو میرے پاس موجود ہے. ابن حجر نے لسان المیزان میں بھی یہ لکھا، لیکن ایک الصواعق المحرقہ کا میں ایک آخری حوالہ دے کے بڑھ جاؤں گا. شرح العقائد میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے. عبد الرحمن ابن جوزی نے ایک رسالہ اس کے خلاف لکھا ہے، ایک لمبی بحث ہے. الصواعق المحرقہ امام ابن حجر المکی الہیتمی کی، صفحہ نمبر اس کا 272 ہے. اس میں وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کے بیٹے ہیں صالح. حضرت صالح نے اپنے والد امام احمد ابن حنبل سے پوچھا یہ کہ ابا جان یزید کے بارے میں کیا رائے ہے، اس پر لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے کیا جواب دیا؟ فقال یا بنیا وهل يتولى يزيد احد یؤمن باللہ ولم لا یلعن من لعنت اللہ فی کتابہ. کہا میرے بیٹے، میرے بچے، میں اس خبیث یزید پر کیوں کر لعنت نہ کروں کہ جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر لعنت کی ہے. اور اس کے بعد پھر امام احمد ابن حنبل نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب تمہیں حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد کر